یہ کہانی اس رات کی ہے جب امریکہ کا سب سے بڑا محفوظ قلعہ خاموشی سے کسی خون خرابے یا گولی چلائے بغیر فتح کر لیا گیا۔ یہ نہ کوئی غیر ملکی دشمن تھا اور نہ ہی کوئی بین الاقوامی سنڈیکیٹ۔ حملہ ایک ان نون فون کال سے شروع ہوا اور یہ کال تھی CIA کے ڈائریکٹر کو، جس میں یہ بتایا گیا کہ میں نے CIA کے سارے سسٹم ہیک کر لیے ہیں۔ You're a f***ing loser. Who is this? How did you get this number? What do you want? I don't want anything. Why are you doing this? We want you to stop bombing the Middle East. ایسی کال کسی عام انسان کو ہوتی تو پرینک لگتی، لیکن یہ کال اس شخص کو کی گئی تھی جو دنیا کی سب سے پاورفل انٹیلیجنس ایجنسی کا ہیڈ تھا۔ ہیک کرنا تو دور کی بات، اس کے پرسنل نمبر تک ہی پہنچنا ناممکن ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ٹین ایجرز کی جن لوگوں نے CIA جیسی سپر پاور کو رسوا کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ بچے کون تھے اور آخر یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ یہ سب آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اکتوبر 2015، CIA ہیڈ کوارٹرز ورجینیا۔ جان بینن جو اس وقت CIA کا ڈائریکٹر تھا، ایک ان نون نمبر سے کال ریسیو کرتا ہے۔ کال پر ایک بچے نے کہا، میں نے CIA کے سارے سسٹم ہیک کر دیے ہیں۔ ان بچوں کا مطالبہ تھا کہ مڈل ایسٹ پر حملے بند کرو اور فلسطین کو امن دو۔ اس کال سے پہلے ہی CIA کو شک ہو چکا تھا کہ ان کا سسٹم ہیک ہو چکا ہے۔ ہم CIA کی پرائیویسی کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ لینگلی ہیڈ کوارٹر کے اندر ایک سٹار بکس ہے جہاں کافی کپ پر لوگوز تک نہیں ہوتے، صرف اسی لیے کہ کوئی انفارمیشن ٹریس نہ کرے۔ تو سوچیں ان کا سسٹم ہیک ہو جانا کتنا بڑا شوق تھا۔ انویسٹیگیشن سے پتہ چلا کہ کال لیسٹر انگلینڈ سے آئی تھی۔ ایک 15 سال کا لڑکا جس کا آن لائن نام کریکا اور گروپ کا نام کریکرز ود ایٹیٹیوڈ تھا۔ لیکن کریکا نے یہ سب کیوں کیا؟ اس کا جواب ماضی 2008 سے US کے ورجینیا سے ملتا ہے۔ امریکہ کا ایک ٹین ایجر جس کا آن لائن نام ڈیفالٹ تھا، گیمنگ چیٹ کوڈ سے کوڈنگ سیکھتا ہے اور پھر وہ انونیمس گروپ سے انسپائر ہوا۔ ایک بوٹ نیٹ یوز کر کے کینیڈا کے میڈیکل کالج کا سسٹم ہیک کیا اور 9 ملین کے پینڈنگ اسٹوڈنٹس فیس ڈیلیٹ کر دی۔ صرف مزے کے لیے پورا سسٹم ڈاؤن کر دیا۔ 2014 میں ڈنمارک نے ایک عجیب قانون پاس کیا جس سے جانوروں کے ساتھ سیکشول ایکٹ کو الاؤ کر دیا گیا۔ ڈیفالٹ جو کہ اپنے کتے سے بہت پیار کرتا تھا، یہ سب دیکھ کر پاگل ہوا اور ڈنمارک کی آفیشیل ویب سائٹ ہیک کر ڈالی۔ پورا ڈرامہ گلوبل نیوز بن گیا اور آخر کار ڈنمارک کو یہ قانون واپس لینا پڑا۔ ڈیفالٹ کامیاب تو ہوا لیکن سب کریڈٹ انونیمس کو دے رہے تھے۔ ڈیفالٹ نے اپنی پرائیویسی ایکسٹریم لیول تک پروٹیکٹ کی ہوئی تھی۔ گھر کا وائی فائی یوز نہیں کرتا تھا بلکہ ایک سیٹلائٹ لنک دور انسٹال کروایا ہوا تھا، پھر وہاں سے پرائیویٹ کنیکشن گھر لایا، اتنا سیکیورڈ کہ اس کا PC بوٹ ہونے میں تقریباً 30 منٹ لگتے تھے۔ 2013 میں ایڈورڈ جوزف سنوڈن نے ایکسپوز کیا کہ NSA اور CIA لوگوں کا پرائیویٹ ڈیٹا اپنے پاس رکھتے ہیں اور اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کریکا کو غزہ اٹیک کا غصہ تھا اور ڈیفالٹ کو پرائیویسی وائلیشن کا۔ دونوں آن لائن ملے، ایک ٹارگٹ سیٹ ہوا US کو سبق سکھانے کا۔ سب سے پہلے انہوں نے ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس جیمز کلیپر کا نمبر لیک کر دیا۔ اس کے بعد کریکا نے آن لائن سرچ کر کے برینن کا ویریزون نمبر ڈھونڈ لیا اور ویریزون سے برینن کا سب ڈیٹا، اکاؤنٹ نمبر، بیک اپ نمبر، ایڈریس اور بینک کارڈ کے لاسٹ 4 ڈیجٹس لے لیے۔ پھر کریکا نے AOL کو کال کر کے برینن کا ای میل کا پاسورڈ پوچھا۔ AOL نے سیکیورٹی کوڈ پوچھا جو کریکا پہلے ہی جانتا تھا۔ بس پھر کیا، اس نے برینن کا پرائیویٹ ای میل کھول لیا۔ ای میل کے اندر CIA آفیسرز کی ڈیٹیل، ان کے سوشل سیکیورٹی نمبرز، کانفیڈینشیل گورنمنٹ فائلز اور ٹاپ سیکرٹ ڈسکشن نوٹ سب پبلکلی لیک کر دیے۔ CIA دنیا بھر میں مذاق بن گئی۔ کچھ دن بعد کریکا نے 9000 DOJ امپلائیز اور 20,000 FBI ایجنٹس کا ڈیٹا لیک کر دیا۔ کریکا سوچتا تھا کہ وہ کبھی بھی نہیں پکڑا جائے گا، لیکن ڈیفالٹ ڈرنے لگا کیونکہ وہ US میں ہی رہتا تھا۔
اور ایک رات شراب کی حالت میں ڈیفالٹ نے اپنے دوست کو بتایا کہ ہم نے CIA کو ہیک کیا تھا۔ FBI نے ریڈ مار کر ڈیفالٹ کو پکڑ لیا۔ انٹیروگیشن میں اس نے کریکا کا نام بتا دیا اور UK پولیس کی مدد سے کریکا کو پکڑ لیا گیا۔ کریکا کا اصل نام کین گیمبل اور ڈیفالٹ کا اصل نام جسٹن گرے لیورمین تھا۔ کریکا کو 2 سال اور ڈیفالٹ کو 5 سال سزا ملی۔ آج دونوں آزاد ہیں اور سائبر سیکیورٹی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے۔